السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، تشریف رکھیں. بہت شکریہ. میں سٹینڈنگ پوزیشن اپنے آنے پہ اچھی نہیں سمجھتا. بہت مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. ناظرین، یہ چٹکلے لطیفے اور ہنسی مذاق تو روزانہ ہی ہوتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی سنجیدہ بات کی جائے جس سے ہماری اگلی نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قوم و ملت کو بھی کچھ فائدہ ہو. ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ انسان کی پہچان اس کا لباس نہیں ہوتی. یہ بات تو میں نے تمہیں بتائی تھی یار. ایک منٹ یار، ذرا بات کر رہا ہوں، سنجیدہ بات ہے. انسان کی پہچان نہ ہی اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کا خزانہ ہوتا ہے. یہ بات بھی میری ہے یار. ایک منٹ ٹھہر بھی جاؤ، بات کر رہا ہوں ناظرین کے ساتھ. انسان کی پہچان کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے، خاص چیز، میرا خیال ہے نہ وہ لباس ہے، نہ وہ پیسہ ہے، نہ اس کی جائیداد ہے. نہ ہی انسان کی پہچان اس کا حسب نسب ہوتا ہے. یہ بھی میری بات ہے یار. حد ہو گئی یار، تم نے سنجیدہ نہیں ہونا. اور میرا نام لو نا ساتھ. تمہارا نام لوں، ہر چیز تمہاری وجہ سے ہی ہو رہی ہے یہاں پہ. حد. تم بات مکمل کرو. غصہ نہ مجھے چڑھایا کرو. اچھا، تمہارا تو فقیر والا صاحب ہے جو تمہارا فقیر والا حساب ہوگا، میرا کیوں ہوگا فقیر والا حساب؟ دیکھو یہ بات جو کر رہے ہو وہ فقیر والی کر رہے ہو. اس فقیر والی جس نے ایک بندے کو کہا کہ بھائی جی پہلے آپ مجھے 10 روپیے دیتے تھے، پھر آپ مجھے 5 روپیے دینے شروع ہو گئے، اس کے بعد اب آپ نے روپیہ دے دیا، یہ کیا چکر ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے بھائی جی جب 10 دیتا تھا اس وقت میں کنوارا تھا، میری شادی نہیں تھی ہوئی. اچھا. پھر میری شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، پھر 5 دینے شروع ہو گیا. اب میرے جناب بچے بھی ہو گئے ہیں، اس لیے روپیہ پھڑو تو نکلو اتو. فقیر آگے سے کہتا ہے اچھا پھر میرے پیسے نالی کار چلان دے. ہر بات تم نے کہی ہوئی ہے، تمہاری باتوں سے ہی میں پروگرام چلا رہا ہوں. اچھا جی، خیر بھی جاؤ، اتنے تم فرمائیں. ناظرین مجھے پلا دیتا ہے نا، پھر میری ساری گفتگو کا ناس بج جاتا ہے. اچھی بھلی میں گھر سے گفتگو سوچ کے آتا ہوں کہ آج اپنے ویورز کو اچھی بات سمجھاؤں گا، ایسی گفتگو کروں گا کہ متاثر ہو جائیں گے لوگ. آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی پہچان نہ پیسے سے ہوتی ہے، نہ گھر سے ہوتی ہے، نہ بڑے کاروبار سے ہوتی ہے، نہ حسب نسب سے ہوتی ہے. کس چیز سے ہوتی ہے؟ پتہ ہے تمہیں کس کی بات سنانے لگا ہوں؟ جی، اطالوی مفکر لیانترو کا میں کوٹ سنانے لگا ہوں آپ کو. لیانترو بہت بڑا اطالوی مفکر ہوا ہے. اچھا. لیانترو. اچھا. اس کی بات. اچھا وہ اس طرح کے نام لے تو بڑی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. میں جب کسی بار کے ولایتی مفکر کا نام لیتا ہوں. اچھا میں دوبارہ کر دیتی ہوں. اچھا لو یہ بھی اوور ہے. ایکٹنگ کو بیلنس کر کے کرتے ہیں، پتہ نہ چلے کہ جعلی ہو رہی ہے، نیچرل بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتا دیں. اچھا بس اٹھو. یہ تو تم وہ والی بات کر رہی ہو کہ بھائی جی 12 بندے قتل ہو گئے. اچھا وہ والا نہیں ہے. اطالوی مفکر لیانترو کا کہنا ہے اچھا. بس اتنا. اچھا یہ اب مگروں لا رہی ہے. تم پہ اچھا وقت آیا تو تم اچھا کہنا بھی بھول گئی. حد ہو گئی یار. بہرحال ناظرین یہ دونوں میاں لوگ ہیں، آپ جی کی بات سنیں، ان کا ادھر کریں. ناظرین اطالوی مفکر لیانترو کا کہنا کہ انسان نہ اپنے دولت اور پیسے سے پہچانا جاتا ہے، نہ لباس سے، نہ بود و باش سے، اور نہ ہی حسب نسب سے. انسان پہچانا جاتا ہے تو نادرا کے شناختی کارڈ سے. اٹالین مفکر ہے اور نادرا. زبردست یار، زبردست. یہ کون سا ایسا زور دینے والی بات؟ اٹلی میں بھی نادرا ہے یار. ادھر کے شناختی کارڈ واسا والے بناتے ہیں، ظاہر ہے شناختی کارڈ نادرا ہی بناتا ہے. اچھا استاد مکرم صاحب یہ بتائیے. استاد مکرم نہیں، بجلی استاد. یار اس وقت میں بیٹریوں کی نہیں، علم کی دکان لگا کے بیٹھا. یہ بجلی استاد ہے، لوڈ شیڈنگ میں اس کی دانشوری آف ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں مفکر کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ سلانترو. استاد جی آپ نے اپنے پہلے بیان میں لیانترو کہا تھا، تو اب کیا کہا ہے؟ بیان بدل لیا، پتہ نہیں کیا کہا ہے. سلانترو کہا ہے. اب میرا مفکر ہی گواچ گیا.
دیکھو نا ذرا یہ تمہاری ٹینشن کی وجہ سے مفکر اگے پیچھے ہو گیا. لیانترو تھا کہ پتہ نہیں فلانترو تھا کہ سلانترو تھا. مخبر تمہارا گواچ گیا, مفکر تمہارا گواچ گیا. خجل خراب دانشواری پیٹ کر دیا تم نے مجھے. اچھا چلے آپ روحانی خبروں میں تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. شروع کریں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے عمران خان کے جلسے میں شرکت نہیں کر سکا. بہت اچھے شیخ صاحب, آپ جناب سیاستدان ہیں, آپ کون سے درجی ہیں کہ عید کے نیڑے مصروف ہو گئے؟ حد ہو گئی آپ والی. کیا بہانا لگایا کہ مصروفیت کی وجہ سے عمران خان کا اتنا بڑا جلسہ چھوڑ دیا ہے. حالانکہ شیخ صاحب اپنے محلے میں کوئی منگنی کا فنکشن نہیں چھوڑتے. یہی سوچ کے فوراً پڑ جاتے ہیں کہ یار 20-30 بندے اکٹھے ہوئے ہوں گے, تقریر کرنے کا موقع مل جائے گا. یار میں نے تو سنا ہے کہ بینک کے باہر بل جمع کروانے والے کی لائن دیکھتے ہیں نا, وہاں کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. یار تم بل کی لین کی بات کرتے ہو, 3-4 باری تو ان کا مداری کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے. مداری نے کہا بھائی جی اب میرا باندر کلا بازیاں مار مار کے تھک گیا, تو ہی اپنی تقریر شروع کر دیتی. کس بات کی مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں گئے جناب؟ آپ نے نہ کٹنگ کرانی ہوتی ہے بال, نہ اپنے پیمپر خریدنے ہوتے ہیں, نہ آپ گھر سے نکلے تو پیچھے سے پرجائی وائی مارتی ہے گل سن جاؤ یہ رکھو, نہ ہجورا اپنے مامے سورے کی خبر لینے جانا ہوتا ہے. کس بات کی مصروفیت ہے مجھے یہ بتا تو دیں. آ جائے سیدھا کہیں کہ آپ نے جناب اپنا انجن بدل لیا ہے, آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ قادری صاحب بڑھ جاؤں کہ خان صاحب بڑھ جاؤں. بات وہ بتائیں جناب جو سچ ہے. مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, حد ہو گئی ہے. اتنے اللہ نہ کرے آپ غریب بھی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی جی میں تو جلسے سے نکلے ہاں, راج رکشا الٹ گیا. رمضان المبارک میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں 1 پائی کا اضافہ برداشت نہیں کروں گا, وزیر اعلیٰ شہباز شریف. 1 پائی کا اضافہ برداشت نہیں کروں گا, اگر 20-25 روپے کا اضافہ ہو جائے وہ قابل برداشت ہے. جی وہ تو 1 پائی نہیں نا برداشت کر رہے, میں اس پائی کو نہیں برداشت. دیکھو نا کٹھے 20-25 روپے کی اچکل دے رہے, روپیہ برداشت نہیں ہوتا. تم تو امیر آدمی ہو, جا کے ماڑے بندوں سے اور یہ سے پوچھو بیچاروں. پہلے روئیے آتے تو خوشیاں چڑھ جاتی تھی, اب اللہ معاف کرے روئیے آتے ہیں تو جسم پہ کیڑیاں چڑھ جاتی ہیں. کہ کہاں سے اتنی مہنگی چیزیں خرید کے رویا رکھیں گے بیچارے مسکین لوگ, اور کہاں سے جا کے پھر کھولیں گے اتنی مہنگی چیزوں کے ساتھ. بالکل صحیح. یار شرم ہی ختم ہو گئی ہمارے معاشرے. بالکل صحیح. ہر بندہ منافع خوری میں پڑا ہوا, ہر بندہ یہ خیراندوزی میں پڑا ہوا. روزے آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کی کمائی اسی مہینے میں کرتے ہیں. یار خدا کے واسطے 7 لوگوں کا بیچاروں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے, اللہ کے آگے توبہ کرنے کے لیے کوئی ساتھ دو ایک دوسرے کا. تم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے. ایمان سے شہباز شریف صاحب پچھلے ہفتے جناب 20 روپے کلو ٹماٹر تھے, ابھی روئے آئے نہیں ہیں تو 40 ٹپ گئے ہیں. اور آپ دیکھنا یہ رویوں میں کیا ان کا حشر ہوگا. اور آپ 1 پائی کی بات کر رہے ہیں. یار یہ پائی نہیں بات یار. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے عمران خان اور گجرات والوں کے کہنے پر انتخابی افسران تبدیل کیے. اور جناب وفاقی وزیر اطلاعات بھولے رشید صاحب, حضور بیان دینا نہیں آتا تو کم از کم قمر ایمان قاہرہ سے ٹیوشن پڑھ لیں, جس نے 5 سال کرپٹ ترین حکومت کو کتنے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. قاہرہ صاحب کی ٹیوشن فیس کیا ہے؟ اتنی گفاقی بات کرنے دو یار, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. حضور پرویز رشید صاحب آپ کا یہ جو بیان ہے نا کہ پری پول ریگنگ جو ہے یہ گجرات والوں کے عمران خان کے کہنے پہ کیا نجم سیٹھی نے, اگر یہ بھی ہوا ہے تو پھر بھی الیکشن دوبارہ کرائے. دھاندلی تو ہوئی ہے نا, بے شک آپ کے خلاف ہی ہوئی ہے. کسی قسم کی دھاندلی پہ بھی آپ کیوں مان رہے ہیں؟ نہ مانے چپ رہتے ہیں. حد ہو گئی ہے آپ والی بھی. جتنے آپ بولے ہیں نا, آپ سبزی کی دکان کھول لینا تو محلے کی کمیٹیوں والی عورت آپ کو لوٹ لے. اس طرح کے بولے دکاندار 100 روپیہ لے کے تو بقایا 500 کا دے دیتے. آپ نے یہ وہ والا بیان دیا, آج بھائی پھڑے گئے جے. 3 دوست جا رہے تھے نا ناکے سے, 2 لنگ گئے, 1 پھڑیا گیا. جب پھڑیا گیا تو ان 2 کو بھی وائی مار کے کہتے آج بھائی پھڑے گئے جے. پولیس والا کیا 3 اکٹھے ہی ہو, پڑھو 3.
ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار آگے یہ رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ سحری اور افطاری جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، تو تم ادھر میری افطاری کا بندوبست کرو یار. پہلے نہیں کیا کبھی؟ نہیں کرتے تو ہو، مگر میں یاد کروا رہا ہوں نا، یہ ہوتے رہنا چاہیے ورنہ عملہ بگڑ جاتا ہے. عملے کو تو چھوڑو، صرف تمہارے اکیلے کے لیے 11 بندوں کی افطاری بنتی ہے. نہیں تو میں بھی عملے میں ہی شامل ہوں، عملے کو کیوں چھوڑو؟ ہاں یہ کہو کہ عملے میں تم 11 بندوں کی کھا جاتی، یہی میں مانتا ہوں، مگر میں اس تانے سے باز تو نہیں آؤں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آن ایئر لوگوں کو یہ بتا کہ یہ 11 بندوں کی روٹی کھا جاتا ہے تو مجھے روٹی کھانے سے منع کر لو گے؟ کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی دیر تک میں زندہ کو بھی چھوڑو، جتنی دیر تک میں بات ہوں میں روٹی کھاؤں گا. اگلے سال تم نے ہرائی ہو جانا ہے. جتنے میرے آلے دوالے ہرائی پھر رہے ہیں ادھا کو تو میں ہو گیا ہوں. چینلز کی تو بہرحال کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہاں پر افطار بھی ہوتی ہے، سحر بھی ہوتی ہے. یار چینل نے تو چلنا ہی ہے نا، پاویں بھوبو بج جائے پاویں نہ بجے. لیکن اس بات کو کوئی کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ جو سرکاری محکموں میں، اب سرکاری ملازمین تو 5 بجے چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں نا، وہاں کے جو سرکاری بڑے بڑے افسران ہیں وہ محض ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اتنی پرتکلف قسم کی یہ جو افطار پارٹیوں کا انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ہاں ظاہر ایک دوسرے سے کام کٹانے کے لیے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اور دعوت افطار جیسی چیز کا مطلب وہ سہارا لیتے ہیں. ہاں اور ایسی گرینڈ پارٹی میں نے دیکھی ہے والا واہ 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 واہ. میں ابھی یار 2-4 دن پہلے کہیں پہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں صرف جو بیوروکریٹس ہیں سرکاری خزانے سے صرف افطار کی پارٹیوں پر 50 سے 70 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. یار ویسے یہ کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے حکم صادر فرما دیا تھا کہ خبردار کوئی سرکاری خرچے پہ افطار پارٹی نہیں کرے گا، ایک دوسرے پہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے پیپ جاؤ بندے بڑھانے کو. یہ 2010 کی بات ہے. اس وقت شہباز شریف نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جتنے پیسے آپ نے سرکاری خزانے میں یہ دعوت افطار کے لیے مختص کیے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ نے کیے، وہ سارے پیسے آپ یہ جو سیلاب زدگان کا فنڈ ہے اس میں دے دیں. اس وقت سیلاب آیا. اب ایک اور موقع ہے، ایک اور مشکل ہے قوم پہ کہ یہ جو IDPs ہیں، یہ جو وہاں سے آئے ہیں وزیرستان سے، اگر ان کو بہت زیادہ یعنی مختلف حوالوں سے رقومات کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ جو پرتعیش یہ جو ہماری دعوت افطار ہے اس کے اگر پیسے چلے، میں یہ سرکار کی بات نہیں کر رہا، جو سرکاری خزانے میں مختص کی ہوئی ہیں رقومات ان کو تو ایک طرف رہنے دو، ہم اگر ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں تو اگر ہم نے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ اگر ہمارے گھر میں ایک دن 6 سموسے آنے ہیں تو 4 آ جائیں. اگر ہم شروع میں ہی وہ رقم ایک چھوٹی سی رقم بے شک مختص کر دیں IDPs کے لیے تو کتنا اچھا ہو. نہیں یہ بالکل ویسے بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ خیرات اور ایک دوسرے کی مدد جو ہے اس کو اگر اس میں کسی بھی طریقے کے ساتھ بڑھا دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی ڈبل دے دیتا ہے، اس کا بہت زیادہ مل جاتا ہے ثواب. ویسے یار پاجنات اس کے علاوہ میں ہٹ کے بھی یہ ذرا سوچتا ہوں کہ یہ سرکاری اخراجات پہ کس لیے ہوتی، کس لیے افطاریاں؟ چلو اس دفعہ تو IDPs کے کام آنا چاہیے واقعی. پہلے چلو سیلاب زدگان کے لیے شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا، ویسے بھی میرا خیال ہے حکمرانوں کو یہ آرڈر کر دینا چاہیے کہ بھائی سرکاری آپ کھاتوں میں سے اور خزانے میں سے کس لیے ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے ہیں؟ اتنی کون سی ادھر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ میری بات سنو، یہ جو افطار پارٹی، یہ جو ساری افطار پارٹیاں صرف حکمران نہیں کرتے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی. ہمارے جو سرکاری افسران ہیں، مطلب ایک اندازے کے مطابق ایک اخباری رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ صوبائی سیکریٹریٹس میں کیا جاتا ہے. یعنی ایک اندازہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک مہینے کے دوران 50 سے 60
دعوت افطار کا اہتمام کرتا ہے. یعنی ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک دن میں 2 افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. سیکریٹریٹ پہلے نمبر پہ ہے, واپڈا دوسرے نمبر پہ ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے لیے دعوت افطار کا اہتمام کرتا ہے, یعنی اخبار نویسوں کو. ہاں, اور اس کا جو معاملہ تھا میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو عروج پہ پہنچا تھا کہ صحافیوں اخبار نویسوں کو 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹولیوں کی شکل میں بھی ان کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا. یار میں اس وقت کیوں نہیں جرنلسٹ بنا؟ تم جاتے ہوتے تھے؟ میں نہیں جاتا تھا. چلو پھر تو خیر ہے, میرے ذہن میں آ رہا تھا اگر یہ جاتا تھا تو 2 سموسے میرے لفافے میں ہی ڈال رہا تھا. اچھا جی صاحب, آپ نے وہ خبر نہیں دیکھی, اوباما بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر پارٹیز کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں. ہاں یار, یہ میں سن کے بڑا حیران ہوا اور بڑا مجھے پیار آیا اوباما پہ, حالانکہ اس کا چھواری جیسے مگر مجھے وہ کھجور کی طرح میٹھا لگا ہے. یہ اپنا وائٹ ہاؤس میں بھی افطاری ہوتی ہے؟ یہ روایت بھی نئی نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ سن کے بہت حیرت ہوگی کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والا یہ جو افطار ڈنر ہے, اس کی جو روایت ہے وہ 209 سال پرانی ہے. یو مین 1805 سے 1800. یار بڑا تمہارا زبردست حساب ہے یار. یار سیدھا 2014 جو ہے تو 1805 سیدھا سا. یار تم مجھے اتنا نالائق سمجھتی؟ نہیں, اس سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوں. یعنی یہ امریکہ کے جو تیسرے صدر تھے نا, تھامس جیفرسن, انہوں نے پہلی بار وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے لیے 15 مسلمان تھے جن کو پہلی بار دعوت افطار کروائی تھی. میں نے ادھر تھامس کی تعریف کرنی تھی, تم نے مجھے نالائق پینٹ کر کے میرا دل توڑ. نہیں آپ کریں تعریف, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ویسے یار بڑی بات ہے کہ ایک غیر مسلم حکمران جو ہیں وہ یار ان کے ملک کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں, مگر وہ ان کو بلا کے تو حکمران اپنی طرف سے افطاری کراتے ہیں. یہ بڑا اچھا جیسچر ہے, بہت اچھا ہے. یکجہتی کا ایک پیغام جاتا ہے. کسی اور ملک میں بھی اس طرح ہوتا ہے؟ ہندوستان میں جو پچھلی کانگریس حکومت تھی اس میں وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اس روایت کی یعنی آغاز کیا تھا. بہت اچھے. منموہن صاحب کا بھی پکوڑے جیسا افطاری کرانی چاہیے ان کو. لیکن وہاں پہ جب انہوں نے اس روایت کا آغاز کیا تھا تو وہاں پہ موجود جو مسلمانوں کی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری خرچ پر افطار کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے. بہت اچھے. مگر یار ان ممالک میں تو مسلمانوں کے ساتھ اپنی عوام کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے یہ حکمران افطار پارٹیاں کرتے ہیں, ایک اچھا جیسچر ہے یہ. مگر یہاں پہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے یہ جو افسران ہیں یہ کس لیے سرکاری خرچوں کے اوپر پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر تو ظاہر ہے مسلمانوں کی حکومت ظاہر پھر رہے ہیں. ان افطار پارٹیوں کا تو واحد مقصد جو ہے وہ پبلک ریلیشننگ ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے. ثواب کا حصول تو دور دور تک نظر نہیں آتا نا. ہاں, ثواب کے حصول کے لیے تو پھر جتنے کروڑ تم بتا رہے ہو یہ افطاری پہ خرچ ہوتے ہیں وہ واقعی صلاح افزدگان کے لیے یا آئی ڈی پیز کے لیے اگر دے دیے جائیں تو وہ پھر زیادہ ثواب ہے. وہی کام کریں واقعی. اس دفعہ بھی جس طرح میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اس دفعہ بھی آرڈر کر دیں گے. میں تمہیں بتا دوں جتنی تم نے اس سیگمنٹ میں بحث کی ہے نا کرنا ہی پڑے گا شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے کہہ دینا خبردار کسی نے افطاری اپنی کی سرکاری خرچے میں. چلو پیسے اکٹھے کرو اور 2 جا کے پلیز. کہ شہباز شریف صاحب جوش جذبات میں یہی نہ کہتے کہ افطاری کرنی ہی نہیں کسی نے. یار شہباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کو ٹوٹ بٹوٹ تو نہیں کہ انہوں نے کہہ دینا افطاری نہیں کرنی. جو کہ یہ تمہارے والی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے بڈیز, یہ جو شدید گرمی میں آج کل ایک دوسرے سے گرمی سردی کا رنگ بنا ہوا ہے, آج آف بیٹ میں اجیجی وہ پیش کر رہا ہے. لڑنے کو تیار ہے ہر کوئی, دیکھو حال سماجی, مانا آپ سے آنے ہیں پر سوچ سمجھ کے پاجی. اسے کہتے ہیں سمر اسٹیپ. دن بھر کھمبے گلے راتی گندے تارے ویلے, چھوٹے سے بڑے تک جس کو دیکھو سارے ویلے. جس کے سر پہ آن پڑی بس وہی جان کھپا لے, ایک کمانے والا 15 جی ہیں کھانے والے.
ہر موقع پر کرتے ہیں جو سسٹم پہ آبجیکشن، خود کنڈے کے رستے بجلی کا وہ پھڑے کنیکشن، رشوت کا ٹیڈی نہ چھوڑے جتوں جوش ہے لبی، گھر پہ لیکن لکھوائیں ہاذا من فضل ربی، ایک سے بڑھ کر ایک یہاں کھچوں کی لائن لگی ہے، خود آٹے کی لائن میں گھر بچوں کی لائن لگی ہے، ٹی وی جو دیکھو تو ایک خبر نہ خیر کی نکلے، ٹاک شو جو دیکھو بحث بنا سر پیر کی نکلے، جس کا سیزن جب آئے وہ مال سٹا کے بیٹھے، سیاسی لیڈر بھی اپنی دکان سجا کر بیٹھے، فیشن ایسے ایسے نکلے منڈے لگے باجی، مانا آپ سیانے ہیں پر سوچ سمجھ کے پاجی، اسے کہتے ہیں ہومیوپیتھک اسٹیپ۔ ویسے آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں تو پھر آبجیکشن ہو جائے گا، اٹھو ہلکا کا ڈانس کر لو، اٹھ جا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں یہ ایسے ایسے کرو، یار ہلکا سا ہوتا ہے، دکھاؤ یار، بہت ہی یہ ایمان سے بالکل ہی نالائق آدمی، تم دیکھو ذرا ینگ لڑکے، اتنا سارا کام ہوتا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تم لوگ مس کرتے ہو، ویری بیڈ۔ ہر بندے نے ہر باری ہوتی ہے بات یہ کہنی، اس باری جو گرمی پڑ گئی کدی نہیں پہنی، شلواریں بھی نکر جتنی کر لیں کھینچ کے اوپر، کامن ڈریسنگ گرمی کی کے کرتے ہیں کندھوں پر، کے پی والے دکھتے ہیں پھر سکے کالے گوڈے، گرمی کا یہ توڑ کے ہیرو ہو گئے گنجے روڈے، اچھا بڑا سٹائلش بندہ بن گیا کونا مونا، گردن پہ جیسے رکھا ہو وڈا سا ترکونا، بادل کو بھی آلے نے دو سورج صاحب مکرمی، گرمی کا سب بولے بی بی گرمی تھوڑی نرمی، اس موسم میں ہر بندہ ہے اپنے آپ سے اکیا، بیگم سے یوں بولنے سنیا نہیں تو میں کی بکیا، بیگم بھی ایل پی جی چولہے جیسی فوراً پاتے، ہانڈی روٹی کر کے دیکھو گوندو ایک دن آتے، کہتی تو وہ سچ ہے تاڈا نکلے گا نہیں ساجی، مانا آپ سیانے ہیں پر سوچ سمجھ کے پاجی۔ دیکھو یہ رہا میں 7 رفیق والی گڈی چلا رہا ہوں، باپڈا والوں نے بھی ہیں تگنی کے ناچ نچائے، ہوگا پٹ سے آپا جس دن بجلی کا بل آئے، اوپر سے بجلی نے جانے والی حد مکائی، پھر گئی بس اتنا ہی کہتے کہتے او آئی، پبلک ٹینشن میں ہے بجلی ہتھوں جاؤ جتھے، جس کا وعدہ کر کے ووٹ لیا وہ بتی کتھے، بجلی کے منصوبوں کی خوشخبری روز ہے سنتے، خواجہ جی جانے تو غصہ بس ہو گئی ہے ہنتے، بجلی سے چلنے والی ہر شے کو پڑی بیماری، فریج کو سوچ رہے ہیں ہم بنوا لیں اب الماری، روزوں میں اب آپ ڈوالو کرنا آپ حیا جی، مانا آپ سیانے ہیں پر سوچ سمجھ کے پاجی۔ یہ میں ڈانس نہیں کر رہا، یہ ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہوا۔ ناظرین کو بیل نہیں دینی، تھینک یو۔ لاؤ لاؤ لاؤ، میرا ناظرین ہی شرمیلا ہے۔ ناظرین اب اجی آپ کو فروٹ منڈی اور سبزی منڈی کا حال سنا رہا ہے۔ آم اور کیلے ڈالر کو اپنے سے نیچے دیکھے، آلو بھی کب تک رہتا ہے ان سے پیچھے دیکھے، قیمت سے لگتی ہیں جیسے پنڈیاں بھی چلغوزے، اب تو ان کو آگ لگے گی کیونکہ آ گئے روزے، ریٹ نہ جانے کیا ہو جائے کیسے ٹالے کل پہ،
روزوں سے 2 دن پہلے ہر شے کے ریٹ ڈبل پہ، جتنے مرضی ریٹ بڑھا دو، جتنی انی پالو، روزے بھی اب سیزن بن گئے، رد کے سیزن لا لو، کام کرو روزوں میں وہ کہ جن سے ملے دعا جی، مانا آپ سے آنے ہیں پر سوچ سمجھ کے پاجی۔ یہ میں سٹیپ نہیں کر رہا، یہ میرا دل کر رہا۔ آ جاؤ جلدی سے، آئیے تمہاری مہربانی۔ نہیں آنا، آئی ذرا نواز انجم۔ واہ واہ واہ، بند کر رہے میں سچے جاوا، منڈا پاگل کر دیا۔ ناظرین آئیں آج ایک بار پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ نجم سیٹھی صاحب سے۔ جنید یہ کون ہے؟ سیٹھ صاحب آپ انہیں نہیں جانتے؟ یہ بھی بورڈ کے سابق چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم جنید صاححب، بڑی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا اور آج دل کے حالات بتانے کا موقع مجھے ملے گا یہاں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، صبح میں کیا ہوتا ہوں، شام کو کیا ہو جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں یہ جب سے میں بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہوں، بڑی ریکویسٹ کے ساتھ اور بڑے زور لگانے پہ مجھے بننا پڑا، جو مجبوراً آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا میں نے کہا شاید آپ کی طرف سے ریکویسٹ نہیں، میں نے کیوں ریکویسٹ کرنی تھی، میں ایک مصروف آدمی ہوں، حکمرانوں کی طرف سے بلکہ وزیر اعظم کی طرف سے جب یہ ریکویسٹ کی گئی کہ میں یہ کرکٹ بورڈ کا چارج سنبھالوں تو اس کے بعد کیا سیٹھ صاحب منت سماجت کی گئی آپ کی؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس کے بعد جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو پھر میں نے کرکٹ کی طرف توجہ دی، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں کہ کون صاحب آئے اور کون چلے گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، کوئی آپ کی بے عزتی مقصود نہیں، میں جانتا نہیں آپ۔ دیکھا جنید صاحب، یہ ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، اور کرکٹ سے تعلق کا اندازہ تو آپ نے لگا ہی لیا کہ مجھے نہیں جانتے۔ تجھے نہیں جانتے تو گھنٹہ کر دی کڑی نو چابی دینا ہے۔ سیٹھی صاحب کرکٹ بورڈ کا سربراہ رہ چکا ہوں۔ بات سنیں جی یہ آپ نے کیا کیا؟ جو بندہ رومال کی جگہ ٹیشو لگا کے پھر رہا ہے اس کی اوقات کا آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ چلے چل آپ کرکٹ پہ بات کریں، آپ چھوڑیں اس کو۔ آپ نے کس لیے بلا لیا؟ جب آپ کو موجودہ چیئرمین میسر تھا تو سابق بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بلانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو بگ 4 والا ایپیسوڈ سامنے آیا 2 دن پہلے، جنید دیکھا پھر میرا کمال؟ کمال بس جی یہی کریڈٹ ہے نازیہ جی ان کا، ہر کمال کو یہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر ان کو شادی میں بلا لے، اگر کوئی کہہ دے کہ کھانا بہت اچھا بنا ہے تو کہتے دیکھا میرا کمال۔ یہ آپ نے تعارف کروایا تھا کہ یہ سابق چیئرمین ہیں بورڈ کے، گفتگو ان کی سر جوڑ کے دیگ اٹھانے والوں والی۔ یہ آج دیکھنے چاند نظر نہیں آیا تو کہتے دیکھا میرا ویژن۔ بھائی چاند نظر آتا تو پھر آپ کا ویژن ہوتا، آپ کا ویژن صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں۔ ویل سیڈ۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوں، رویتے حلال کمیٹی کا چیئرمین نہیں۔ اور یہ جو آپ چاند کی بات کر رہے ہیں، یہ چاند مفتی منیب دیکھتے ہیں، میرے والے منیب نہیں دیکھتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں چاند دیکھتا نہیں، چاند چڑھاتا ہوں۔ اچھا بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بگ 4 کے ڈرامے والا چاند بھی آپ ہی کا چڑھایا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ حسد کی وجہ سے اسے ڈرامہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنید پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا اللہ کے فضل سے ایک نام بنا ہے۔ جی کیا ویسے یہ کارنامہ ہے کیا سیٹھی صاحب؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں علم، مگر ہے یہ بہت بڑا کارنامہ۔ اچھا سیٹھی صاحب آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کرکٹ میں،
آپ کے پاس تو کوئی گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے آپ 2-3 بار چیئرمین بن چکے ہیں؟ جنید اس گدڑ کو منع کرو، یہ میرے کارناموں میں سنگھی اڑا رہا ہے۔ سیٹھی صاحب صرف آپ اتنی وضاحت کر دیجئے کہ یہ بگ فور ہے کیا؟ آپ تو ایک نالائق سے آدمی ہیں، اس لیے آپ کو میرا خیال ہے چیئرمین شپ سے بھی فارغ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بگ فور اصل میں ہے کیا۔ دیکھو جنید، پاکستان میں بہت ضرورت تھی اس وقت کرکٹ کی عزت بحال کروانے کی۔ صحیح۔ سری لنکا کی ٹیم پہ جو لبرٹی چوک میں حملہ ہوا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی کیا حالت ہے۔ سر یہ فرمائیے یہ بگ فور کیا معاملہ ہے؟ اسی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو میں بس سمجھا دوں۔ آپ بھی پروگرام کرتے ہیں تاکہ آپ گاہے گاہے یہاں اس کی بات کی، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بگ فور والا معاملہ کیا ہے؟ کون سا تاج ہے جو پاکستان کے سر پہ سجایا گیا ہے؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سری لنکا کے حملے کے بعد بگ فور کی بات کر رہے ہیں، سری لنکا کہاں پہنچ گئے آپ؟ آپ پھر ایسے کریں، آپ نے اگر یہی کرنا ہے تو آپ اٹھ جائیں یہاں سے، یہاں منیب کو بٹھائیں تاکہ میں اپنی بات کی وضاحت پیش کروں۔ سیٹھی صاحب اصل بات کی طرف آپ نہیں آتے، بگ فور کیا ہے؟ اچھا چلے میں اس سوال کو 3-4 جنے رل کے پی گئے اور میں ایک بندے کا کیجیے انہیں تو نہیں پائی۔ صاحب دیکھیں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے پہلے 3 بڑے تھے، اب 4 بڑے بن گئے، پاکستان چوتھا بڑا ملک بن گیا، یہی ہے نا بگ فور؟ دیکھو نا تمہیں سارا پتا ہے، تسی میرا چیزہ لے رہے ہو۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں سیٹھ صاحب، اگر پاکستان بگ فور یعنی 4th پاور بن گیا ہے تو پھر آئی سی سی کو پرسوں کے اجلاس کے بعد کوئی پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس بھی کی گئی اس میں بھی بگ فور کا ذکر نہیں۔ دیکھیں جنید، یہ جو آئی سی سی ہے، اس نے جو ہمیں ہزاروں ڈالر فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے آئی سی سی کی انکم میں سے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں بگ فور مان لیا ہے۔ کیسے بگ فور مان لیا ہے؟ کیا ضرورت تھی ان کو 4th پاور بنانے کی؟ یار انہوں نے کسی عقل مند نے دسیا سی کہ 3 کانے ہوں نے۔ پھر آئی سی سی کے پریزیڈنٹ کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ یار کسی وقت لوڈو ہی کھیلنی پڑ جاتی ہے، 3 بندے کیسے کھیلیں گے، چوتھا بھی ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو اب مان لینا چاہیے کہ ہم بگ فور بنے۔ کیوں بنایا انہوں نے بگ فور؟ یار وہ آئی سی سی کو رکشا نہیں جتنے 3 بندے بن دے، ان کو ضرورت تھی چوتھے ملک کی، اس لیے انہوں نے ہمیں بگ فور بنا لیا۔ ہمیں آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ منیب تو فوراً سمجھ جاتا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیٹھ صاحب ویسے آپس کی بات ہے، آپ بگ فور والے معاملے کی کچھ وضاحت کر نہیں پا رہے۔ جنید صاحب بگ فور والا بھی انہوں نے پینچر ہی لگایا ہے۔ اچھا میں نے بھی پینچروں کی دکان کھول لی ہے، بس آہستہ آہستہ پینچر لگا رہا ہوں۔ جس دن 35 پینچر ہو گئے میں بھی چیئرمین کا امیدوار پکا ہوں۔ دیکھیں جنید، اصل میں اس پینچروں والی بحث کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اچھا کیونکہ اس کا ملک و قوم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا اب تو یہ جو سچ مچ کے پینچر لگانے والے ہیں نا، وہ پہلے بیچارے 1 پینچر کی جگہ 3 بتا دیا کرتے ہیں، 4 5 بتا دیتے۔ جب سے یہ 35 پینچر مشہور ہوئے ہیں، اچھا سچ مچ کے پینچروں والے بھی ایک گاہک کو 35 پینچر بتانا شروع ہوئے۔ اچھا پنکچر سے یاد آیا سیٹھ صاحب، پرویز رشید صاحب نے آج عجیب بیان دے دیا۔ کیا جی؟ انہوں نے آج کہا کہ اگر ہم 35 پنکچر لگا سکتے تھے تو ہم تحریک انصاف کی ٹیوب بھی پھاڑ سکتے تھے۔ یہ کہا اس نے؟ جی سیٹھی صاحب آپ کو بھی پینچر لگوانا پڑ جائے گا۔ یار یہ جو پرویز رشید ہے نا، یہ ہے بڑا شرارتی آدمی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا وہ کوئی نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ عمران خان کی فرمائش پہ بنایا گیا تھا۔ دیکھیں یہ واقعی یہ بات ان کی درست ہے۔ اچھا نام جو ہے میرا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پہ،
اور اس میں میرا خیال ہے کسی نے بھی اس وقت اعتراض نہیں تھا کیا، بلکہ سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا. اس میں نون لیگ والے بھی اور یہ عمران خان صاحب بھی خود شامل تھے. یہ بعد میں پتہ نہیں عمران خان صاحب کو مجھ سے کیا دکھ پہنچا ہے یا تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے میرے خلاف یہ گفتگو شروع کر دی ہے. بہرحال یہ ان کا حق ہے، جمہوری دور ہے اور جمہوریت کا میں بھی قائل ہوں. جی سیٹھی صاحب نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کے قائل ہیں بلکہ انہیں امریکہ کی جمہوریت بہت بھاتی ہے. اکثر یہ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یار تینوں امریکہ تو بھی پتا ہے تو کدھر KFC والے بابے کا بھتیجا تو نہیں. دیکھیں آپ انہیں امریکہ کتنا پسند ہے، یہ KFC والے بابے کو بھی جانتے ہیں. انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں یہ جنید. بھائی کیسے نہیں جانوں گا میں KFC والے بابے کو. یہ KFC والا بابا، گولڈ لیف والا بابا، ٹائٹینک والا بابا اور میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے. اچھا ہم لوگ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. جی جی بچھڑے تو اس وقت جب ٹائٹینک والا بابا بیچارہ جہاز میں ڈوب گیا. یہ گولڈ لیف والے بابے کو تمباکو کی وجہ سے کینسر ہو گیا اور یہ جو KFC والا بابا ہے یہ دکانداری میں پڑ گیا. اچھا دیکھیں کتنی ترقی کی ہے اس نے. شروع میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی 2-3 مہینے یہ محلے سے ککڑیاں اٹھا کے بیچتا تھا. تو یہ جو ہم چاروں ہیں وی ور کلوز بڈی. اچھا اب سمجھ آئی. تو یہ بگ 4 یہ بابے ہیں. بگ 4 کو چھوڑ دیں، بات ہو رہی تھی پنکچرز کی. جنید یہ پینچروں والی بات بھی چھوڑ دیں، کہیں ان 3 بابوں کے بعد میں پینچروں والا بابا نہ مشہور ہو جائے. میرا سوڑا بابا، میرا فنکار بابا، میرا پینچر والا بابا. عظیم یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.